بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹا یا ملی بھگت سے میڈیکل بنا کر آپ پر مقدمہ درج کروا دیتا ہے تو اس میڈیکل کو کس طرح آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے، کہیں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس میں اگر ایک پارٹی کو انجریز آ جائیں تو دوسری پارٹی جو ہوتی ہے وہ از خود جو ہے وہ کوئی انجری بنا کر ایم ایل سی لے لیتی ہے۔ یہ ایم ایل سی میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں۔ اس طرح جو کراس ورشن ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں جو بیل ملنے کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ نہیں رکتا، دونوں پارٹیوں کی بیل ہو جاتی ہے اور معاملہ جو ہوتا ہے وہ عدالت میں لنگر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ عام طور پر دونوں پارٹیاں جو ہے کراس ورشن ایف آئی آر میں بہت زیادہ ایک دوسرے کو نقصان یا ایک دوسرے سے جو ان کا نقصان ریالٹی میں ہوا ہوتا ہے ایک پارٹی کا، وہ اس کا حساب کتاب یا اس کی ریمیڈی اس کو مل نہیں پاتی۔ تو یہاں پر ہم نے جو مین ٹاپک جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ اگر ایم ایل سی آپ نے چیلنج کرنا ہے تو ایم ایل سی کا چیلنج کرنے کا ٹائم فریم آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میڈیکل جس دن ایشو ہوا ہے اکارڈنگ ٹو نوٹیفکیشن 1992 کے مطابق جب کوئی بھی ایم ایل سی ایشو ہوا ہے اس کے 21 دن کے اندر آپ نے میڈیکل کی ری ایگزامینیشن کے لیے اپلیکیشن فائل کرنی ہے۔ اگر آپ 21 دن کے بعد کرتے ہیں تو ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے، تو آپ کبھی بھی اپنے کیس میں جس میں آپ ملزم ہو اس حوالے سے آپ ایم ایل سی کو ری ایگزامین کے لیے اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے ری ایگزامینیشن کے لیے تو آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اور متعلقہ جو تھانہ آپ کا ہے جس مجسٹریٹ کے انڈر ہے اس مجسٹریٹ کو آپ نے تحریری اپلیکیشن دینی ہے، اور اس تحریری اپلیکیشن کے ساتھ ہی آپ نے ایک اٹیسٹیشن شدہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کی کاپی لگا دینی ہے اور ساتھ ایف آئی آر کی بھی کاپی ساتھ ملا دینی ہے۔ اس پورے سیٹ کو آپ نے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ مجسٹریٹ جو ہوگا وہ دونوں پارٹیوں کو بلائے گا نوٹس کے ذریعے۔ نوٹس ہونے کے بعد سب معاملات جب طے پا جائیں گے دونوں پارٹیوں کو سنا جائے گا۔ سننے کے بعد جو اگر جج صاحب کو لگے کہ یہ ملی بھگت سے پولیس نے ساز باز ہو کر، ڈاکٹر نے ساز باز ہو کر یہ ایک وقوع کریٹ کیا ہے اور یہ زخم جو ہیں وہ ریل زخم نہیں ہے، تب جو ہے وہ پھر جج صاحب یہ حکم صادر کرتے ہیں کہ اس ایم ایل سی کو ری ایگزامن کے لیے بورڈ بٹھایا جائے۔ بورڈ کے حوالے سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے، ایک نوٹس نکلتا ہے۔ وہ نوٹس جو ہوتا ہے وہ متعلقہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جہاں سے ایم ایل سی جاری ہوا ہوتا ہے اس کے ایم ایس کو ارسال کیا جاتا ہے۔ ایم ایس جو ہے وہ آگے ایک جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کو ری ایگزامن کے لیے بورڈ ہے وہ بناتا ہے، اور وہاں پر دوبارہ بھی اس پارٹی کو نوٹس بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ طلب ہو کر اپنے ان زخموں کو، اس ہڈی کو یا اس جو آپ ان کو مسئلہ ہوا تھا جس کا انہوں نے لیگل سرٹیفکیٹ لیا تھا اس حوالے سے ری ایگزامن کی رپورٹ جمع کروائیں۔ اگر وہ پارٹی پیش نہیں ہوتی تو یہ یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ضرور جو ہوتا میلافائڈ تھا، انہوں نے ملی بھگت سے بنایا تھا۔ اگر وہ پارٹی پیش ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر صاحبان جو ہوتے ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیا یہ ایم ایل سی جو ہے وہ خود ساختہ ہے یا یہ اس دوسری پارٹی نے ان کو واقعی انجر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ فیصلہ ڈاکٹر صاحبان کرتے ہیں اور وہ کرنے کے بعد دوبارہ عدالت کو وہ کاپی ارسال کر دیتے ہیں۔
تو یہ ایک شارٹ سا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے MLC کو ری ایگزامن کے لیے دوبارہ جو ہے وہ ملازے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس پروسیس کے تھرو آپ نے گزرنا ہوتا ہے. اور جب آپ اس پروسیس کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس دوران جب MLC آپ دوبارہ لینے جاتے ہیں ری ایگزامن کے بعد MLC آپ کو ملتا ہے تو اس کی کچھ فیس ہوتی ہے 600 روپے، وہ بھی آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک شارٹ سا پروسیس ہے، اگر آپ اس کو کرنا چاہیں، اگر کبھی زندگی میں واسطہ پڑے تو آپ اس طرح اس کو ری ایگزامن کے لیے جو اپلائی کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ.